یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں، اگر اللہ کے حضور یہ کہہ دیں کہ پہاڑ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکریم میں پہاڑ کو حکم دے دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل پاک، اور جس میں بطور خاص سیدہ کائنات اللہ کے دین کی حجت بن کر آئیں۔ اب میں اہل علم سے یہ گزارش کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حجت میں، اپنے دین کی عظمت میں سیدہ کائنات کو پیش کر رہا ہے، میرا اہل علم سے یہ مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ جب آپ باہمی بحث و تمیز کرتے ہو یا مناظرہ کرتے ہو تو کیا خیال ہے اپنے نقطہ نظر کی قوت میں دلیل پیش کرتے ہو نا، وہ آپ کی طرف سے مد مقابل پر حجت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کی دلیل میں اتنا دمخم ہے کہ مد مقابل سے معارضہ بھی کر سکے اور معارضے کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت میں مؤثر ہو کر اس کی طاقت بھی بن سکے اور آپ کا موقف مضبوط ہو جائے، تو وہ دلیل کس قدر محترم ہے۔ اور اگر آپ کی دلیل میں قطعیت نہیں، ظنیت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موقف کا دفاع نہ کر پائیں، ہٹ جائیں۔ تو اب یہاں باہمی گفتگو کا جو تسلسل ہے، یہ عام بات نہیں کہ کسی مسجد کا مولوی دوسرے مولوی سے مناظرہ کر رہا ہے، یا کسی ادارے کا مدرسے کا کوئی طالب علم یا استاد کسی سے باہمی گفتگو اور مباحثہ کر رہا ہے۔ یہ اس وقت اللہ کے دین کی حرمت ایک مقام پر آ کر ٹھہری ہوئی ہے، اور اس حرمت کو اپنی بقا کے لیے کسی حجت کی ضرورت ہے، اور ایسی مضبوط اور قوی دلیل کی ضرورت ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے خدا ہو کر، لا شریک ہو کر سیدہ کائنات کو اپنے دین میں حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب جب یہ میدان میں آئی ہیں تو اس حجت کا مد مقابل، چونکہ عیسائیت اور یہودیت کے پاس تھا ہی نہیں، تو جس دلیل کا مد مقابل کسی کے پاس نہ ہو، جس پر معارضہ کیا جا سکے، جس کے ذریعے سے معارضہ کیا جا سکے، تو پھر وہ دم دبا کر بھاگ جایا کرتا ہے مد مقابل۔ جس طرح اس وقت کے عیسائی دم دبا کر بھاگ گئے، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جناب والا راہب جو ہے وہ بھاگ گئے، سیدہ عالمین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، حسنین کریمین اور ان کے اب کریم اور جد کریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ اللہ کے دین کی حجتیں بن کر آئیں۔ اب میں اہل علم پر یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا اللہ وحدہ لا شریک اپنے دین کی قوت میں کوئی کمزور دلیل پیش کر سکتا ہے؟ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، ان دلائل کے اندر، ان حجتوں کے اندر کہیں کوئی نقص ہوتا، کہیں کوئی کمزوری ہوتی یا کمزوری کا امکان ہوتا، تو مد مقابل صاحب کتاب تھے جو صدیوں سے کتاب پر عامل بھی تھے، کامل بھی تھے، اور ساری کتابوں کے وہ حافظ بھی تھے، اب ساری کتابوں کو جاننے والے بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ بڑے بڑے چالاک بھی تھے۔ اگر ان حجتوں میں کہیں کوئی نقص ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو حجتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے دلائل تھے، ان میں کہیں کوئی امکان ہوتا خطا کا، ان میں کہیں کوئی ایسی صورت ہوتی جس کا ریکارڈ ان کو معلوم ہوتا، تو وہ بطور معارضہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ دلائل قبول نہیں کرتے۔ تو کفر بھاگ گیا، فبہت الذی کفر، کفر بھاگ گیا۔ کب بھاگا؟ میدان میں کیوں نہیں آیا؟ اور مد مقابل کے طور پر وہ کیوں نہیں آیا؟ انہیں پتہ تھا کہ فاطمہ کو اللہ نے اپنے دین کی حمایت میں بطور حجت بیان فرمایا ہے اور بطور حجت پیش کیا ہے۔ حسنین کریمین بھی اللہ کے دین کی حجتیں ہیں، مولا کائنات بھی اللہ کے دین کی حجت ہے۔ اب میں اہل علم سے پھر سوال کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، اللہ کے دیے گئے، اللہ کے بیان کردہ، اللہ کی عطا کردہ حجتوں میں کہیں کوئی ایک لمحہ کے لیے امکان خطا کا تصور پیش کر دیں اور دلیل سے کریں۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ خدا ایسی حجت پیش کر رہا ہے کہ جس میں امکان خطا موجود ہے، تو پھر میرے خیال میں پھر آپ کا موقف درست ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس اعتبار سے آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، تو آپ خدا را امت پر رحم کیجئے۔ جب آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہ، اور میں پورے اعتماد سے اور چیلنج سے کہتا ہوں،
اللہ کی ان حجتوں میں کوئی نقص نکال کر اشارتاً کنایتاً، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ خطا کی امکان کی صورت تو دور کی بات ہے، یہاں تو وسوسہ خطا پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور جس حرم کی حرمت کا یہ مقام ہو کہ وہاں وسوسہ خطا بھی نہیں گزر سکتا، تو خطا کا امکان وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کس دلیل سے یہ تراشا ہوا مذہب ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا غیر معصومہ تھی، معصوم نہیں تھی۔ عصمت کس کو کہتے ہیں؟ کردار کی پختگی کو کہتے ہیں، کردار کی شفافیت کو کہتے ہیں۔ جب کردار اور اخلاق میں اتنی بلندی ہو کہ وہاں کسی دوسری چیز کا جو مشیت الہی اور مزاج رسول کے مطابق سے ہٹ کر کوئی کردار ہو، جب اس کا امکان ہی ممکن نہ ہو، اور کردار کی اخلاق کی وہ بلندی جو خلق عظیم کا آئینہ بن کر آئے، جو خلق عظیم کی ترجمان بن کر ذات والا صفات آئیں، تو ان کے بارے میں امکان کا تصور دینا، بھائی دلیل دو۔ آپ نے جو قاعدے وضع کیے، آپ نے جو استقراء کیا، آپ پہلے اپنے استقرائی قواعد کے پیچھے دلائل دیں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کی حرمتوں کو آپ نے مذاق اڑایا ہے، آپ پر توبہ واجب ہے، توبہ واجب ہے، رجوع واجب ہے۔ خدا را ایک نئی بحث چھیڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حرمتوں کے ساتھ مذاق کرنا، آپ نے کیا کھٹی کرنی ہے؟ انجام نہیں جانتے؟ ایک پس منظر موجود ہے آپ کے تاریخی حوالے سے، جب بھی جس نے بھی ان حجتوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی، زبان درازی کی، ہاتھ اٹھایا، اس کی تو ہڈیاں اپنی قبر میں نہیں ملی۔ اور ان حرمتوں سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں سے یوں ظاہر ہوئے جس طرح آج ہی وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو آج کے شواہد موجود ہیں اور تجربات موجود ہیں اور گواہیاں موجود ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کا عبرتناک انجام دیکھیں جن لوگوں نے ان حجتوں کی تکریم نہیں کی بلکہ ان حجتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ اللہ کی دین کی حجتیں ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی۔ نہ یہ اس وقت چیلنج ہو سکی ہیں کائنات کے کسی زبردست عالم سے، نہ کوئی آج ان کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جو امکان خطا کا تصور دیا گیا ہے کہ ان سے خطا ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس حرم میں تو خطا کا وسوسہ نہیں گزر سکتا، اور آپ کو دلائل سے پیش واضح کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات پر امت مسلمہ کے ان لوگوں سے دلیل کا تقاضا کرتا ہوں جو ان کے لیے خطا کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں بتائیں، اس پر دلیل دیں۔ جب آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں تو خطا آپ نے گھر بیٹھ کر ان کو خطا کے تصور میں پیش کیا ہے، امکان خطا کی صورت میں پیش کیا ہے جو نبوت کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے۔ یہاں میں اہل محبت کے ذوق طبع کے لیے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، عین نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے پاؤں مبارک سے موزے اتار دیے۔ اصحاب رسول پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اتار دیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد ارشاد فرمایا، لِمَ تَخْلَعُونَ خِفَافَكُمْ، اے میرے ساتھیوں، میرے بیلیوں، تم نے حالت نماز میں اپنے موزے اتار دیے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، رائنا کا، ہم نے آپ کو عین نماز میں موزے اتارتا دیکھا تو ہم نے کہا اب موزے اتارنا دین ہے۔ جب آپ موزے پہنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب پہننا دین ہے، جب اتارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اتارنا دین ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو ایک خاص وجہ کی صورت میں موزے اتار رہا تھا، ویسے تو نہیں اتار رہا تھا۔ یا رسول اللہ، وجہ کے معاملات آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے، ہم نے تو جو کچھ جیسا آپ کو دیکھا ویسا ہی کیا ہے، جیسا دیکھا ویسا ہی کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ بتائی کہ میں نے وہ موزے کیوں اتارے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کی شغف میں تھا، عین جبرائیل علیہ السلام آئے عین نماز میں اور کہا یا رسول اللہ، آپ نماز کے ذوق میں سرشار تھے
اور جلدی جلدی آپ نماز کی طرف آ رہے تھے اور آپ نے دھیان نہیں فرمایا فلاں جگہ پر ایک مری ہوئی جوں پڑی تھی، وہ اس کے خون کا کچھ چھوٹا سا طبقہ قطرہ آپ کے موزے پر لگ گیا ہے اور آپ نے آتے ہی اسی انداز میں نماز شروع کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل وہ میرا محبوب ہے، جہاں قدم رکھتا ہے وہیں حرم بن جاتا ہے۔ اے حبیب، میرے محبوب کے موضع پر چھوٹی سی ہی صحیح لیکن آلودگی کا تصور تو ہے نا اس میں، تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ رسول کے موضع پر جرابوں پر مری ہوئی جون کا چھوٹا سا قطرہ بھی ٹھہر جائے، یہ میری غیرت نہیں برداشت کرتی۔ میرے محبوب سے کہو کہ فی الفور ان جوڑوں کو اور ان موزوں کو اتار کر پھینک دی جائے، کیونکہ آپ پاکیوں کی انتہا ہیں، تقدس مآب احساسوں کی آپ معراج ہیں۔ تو اے میرے اصحاب، میں نے موزے اس لیے اتارے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کے موزے پر کدر لگا ہوا ہے، آلودگی لگی ہوئی ہے، تو میرے رب کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میرا موضع آلودہ ہو۔ حالانکہ شریعت کا یہ تصور موجود آج بھی موجود ہے کہ جب تک یہ نجاست غلیظہ ایک ہتھیلی کے برابر نہ ہو تب تک جواز نماز میں وہ کپڑا قابل استعمال ہے۔ تو وہاں تو ایک چھوٹا سا معمولی قطرہ تھا جس کو معلوم بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو رب اپنے محبوب کے موضع کو اتنی سی آلودگی کے اعتبار سے قبول نہیں کرتا، خدا کی غیرت یہ بات قبول ہی نہیں کرتی کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع پر ادنا سا خون کا قطرہ بھی آلودگی بن کر وہ نمودار ہو، تو جو رب اپنے محبوب کے موضع کی حرمت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس پر آلودگی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ نبوت کے جگر پر آلودگیاں کیسے برداشت کر پائے گا؟ فاطمۃ الزہرا موضع کا مقام تو نہیں رکھتی، فاطمۃ الزہرا تو رسول کی محبتوں کا قبلہ ہے، شفقتوں کا قبلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم فرمایا کرتے ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن کا قاعدہ ہے ہر امتی پر نبی کی تعظیم اور توقیر واجب ہے، اور سلام ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احساسوں پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں صاحب مرتبہ ہوں، صاحب نبوت ہوں، صاحب عظمت ہوں، لیکن باوجود اس کے ساری امت رسول کی تکریم کر رہی ہے اور رسول زہرا بطول صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی تکریم کر رہے ہیں۔ تو اگر سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ میں اس طرح کی امکان کا کوئی تصور موجود ہوتا تو کیا رسول اصلاح نہ فرماتے، تربیت نہ فرماتے اور نشاندہی نہ فرماتے؟ میرے رسول نے جو نشاندہی فرمائی ہے حق ادا کر دیا ہے اپنی محبت کا۔ فرمایا میری بیٹی زہرا ہے، یہ پھول کی خوشبوؤں کے اندر روشنی کی حقیقت ہے، البتول ہے، وہ طبی اور خلقی جو آلودگی عالم نسوانیت میں ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھی، فرمایا اللہ نے میری اس بیٹی کو اس معاملے سے بھی پاکیزہ رکھا ہے۔ تو جس کے طبی خلقی اوصاف جس کو ہم اخلاقی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب والا کوئی گناہ ہے یا کوئی آثام ہے یا کوئی ایسی صورت ہے، تو باوجود اس کے بھی اللہ نے اپنے محبوب کی اس عصمت مآب بیٹی کو ان چیزوں سے بھی بلند اور بالا رکھا ہے، چہ جائے کہ ہم ان کے کسی اخلاقی رویے پر نشاندہی کر پائیں کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ یہ جائز ہے، یاد رکھنا۔ میں اہل علم کا بڑا قدردان ہوں اور ان کی جوتیاں اٹھانا میں اپنی معراج سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی حرم نبوت میں جھانکے تو وہ وقت کا ابدال کیوں نہ ہو، میرے ہاں اس کی نہ کوئی تکریم ہے نہ احترام ہے، جس بھی مرتبے کا ہو۔ اس کی وجہ میرا خیال اور میرے جذبات نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، خدا کی عظمت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کائنات کا کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، ولی ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، کسی بھی مرتبے سے وابستہ ہو، جس بھی شان کا مالک ہو، اس کی کوئی شان، اس کا کوئی مرتبہ
اس کو فائدہ نہیں دے پائے گا جب تک کہ وہ فاطمۃ الزہرا کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور ان کی معرفت کا حق ادا نہیں کرتا، ان کے تقدس کا احترام نہیں کرتا، ان کی شرافت اور ان کی عصمت میں اپنے عقیدت کا اظہار نہیں کرتا اور ان کی تکریم نہیں کرتا۔ ہمارے معرفت حاصل کر کے، ہماری عظمت کی معرفت حاصل کر کے ہماری تکریم نہیں کرتا ہمارے اہل بیت کی۔ اور پس منظر میں، چونکہ حدیث کا یہ آخری حصہ تھا، پس منظر میں یہ تھا من لقی اللہ تعالی وہو یودنا، کوئی شخص اس حال میں خدا سے ملے کہ وہ اہل بیت ہے، وہو یود اہل بیت، وہ اس حال میں خدا سے ملے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ تعالی فی الجنت بشفاعتنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہماری شفاعت کے نور کی جھرمٹ میں انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ایک تسلسل تھا۔ میں پس منظر میں اس لیے نہیں گیا کہ ذرا وہ جملے چونکہ وہ تکریم سے تعلق رکھتے ہیں، فضیلت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جملہ جو ہے یہ میرے عنوان کے قریب تر ہے۔ فرمایا اس وقت تک تو کسی کے عمل کی قبولیت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ہماری تکریم نہیں کرتا۔ اور پھر جس ایمان کا واویلا ہم کر رہے ہیں، اس بات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منی، کائنات کے کسی بھی شخص میں، خواہ وہ صحابی ہو، تابعی ہو، کسی بھی درجے کا بندہ ہو، کسی کے من میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ زہرا کی حرمت اور عصمت کو سلام نہیں کرتا اور ان کی محبت کو اپنا ایمان نہیں سمجھتا، ان کے بچوں کی محبت کو اپنا ایمان نہیں سمجھتا، ان کے خاوند کی محبت کو اپنا ایمان نہیں سمجھتا۔ یہ رسالت کے فیصلے ہیں، یہ کسی فقیہ کی فقہ کا جزیہ نہیں ہے، یہ رسالت کے فیصلے ہیں اور قدرت کے فیصلے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی یہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسرۃ نزد له فیہا حسنا، فرمایا حبیب ہم ان سے کوئی اور قسم کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا الوہی مطالبہ اور آپ کے حوالے سے مطالبہ ہے، اگر مرتبہ چاہتے ہو، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو مودت قربہ میں سر جھکاؤ گے تو ہر شے قبول ہے، اگر اہل بیت نبوت کی حرمت اور تکریم میں نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے سارے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کی عصمت محض اتفاقی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو ہے، شہزادی کونین جو ہیں صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنے کئی فورموں پر کہ عصمت سیدہ کائنات کے لیے وجہ عظمت نہیں ہے کہ ہم ان کی عصمت کو بیان کریں تو ان کی عظمت میں کوئی بلندی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ عصمت کو چاہیے تھا کہ اپنے اس علمی حجم کے اندر جو اس کے وقار کا پیکر محسوس کی صورت میں دلیل بن کر سامنے آئے، تو جستجو کرتی ہوئی عصمت عالم نسوانیت کے اس تصور میں کہ کوئی ایسی عظمت ملے جہاں جس کا پیکر محسوس میرے لیے معیار قرار پائے، تو عصمت جہاں آ کر رکی ہے وہ در زہرا ہے۔ عصمت کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا خود معیار ہیں اور حوالہ عصمت ہیں، ان کے لیے عصمت ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہم ان کی عصمت کو ثابت نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی جتنی حرمتیں ہیں، کائنات کی جتنی عظمتیں ہیں، کائنات میں جتنی عصمتیں ہیں، وہ محتاج ہیں اسوہ فاطمۃ الزہرا کی، پیکر فاطمۃ الزہرا کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا عصمت کی محتاج نہیں ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ پوری گفتگو کروں گا، اگرچہ مجھے 100 گھنٹہ بھی گفتگو کرنی پڑی تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عصمت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی دم خم ہے تو وہ دلیل کی صورت میں آ کر انکار کر کے دکھائے، ہم اس کے انکار کے جواب دینے کے پابند ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بحث و تبعیض کی دنیا سے ہٹ کر ان نفوس قدسیہ کی حرمت کا یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کی ذوات قدسیہ اور ان کے احترام کو ایمان کے منظر نامے میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں ان کی تکریم اور تعظیم ہے وہیں ایمان ہے، اور جہاں ان کی تکریم اور تعظیم نہیں وہاں نہ ایمان ہے نہ انسانیت ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ یہ اس پورے تسلسل کے ساتھ ہم نے اپنے عنوان کو نبھانا ہے، سر دست اتنا ہے کہ عصمت
فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے وجہ فضیلت نہیں، بلکہ عصمت کے لیے اگر کوئی معیار ہے اور عصمت کی بلندی کا اگر کوئی مینار ہے اور عصمت کی بلندی کے لیے کوئی پیکر محسوس ہے جہاں عصمت آ کر اطمینان پذیر ہوتی ہے، تو اس وجود مقدس کا نام سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ میں اگلے پروگرام میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے مقام کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔